شادی اللہ رب العزت کے نام پر ہونے والا ایک مرد اور عورت کے درمیان معاہدہ ہے۔ اللہ کا نام کتنی برکت والا ہے، جانور پہ لو اور ذبح کر دو تو جانور حلال، دو غیر محرم ہیں ایک دوسرے کو دیکھنا حرام، ہاتھ لگانا حرام، اللہ کے نام کے اوپر گواہوں کی موجودگی میں وہ حلال ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے۔ اللہ کا نام کتنی برکت والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نام کی برکتیں ہیں یہ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ تعالیٰ فرماتے بھی ڈرو اس رب سے جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، جس کے واسطے سے، برکت سے، اور پوچھ بھی ہوگی۔ اچھا جب نکاح کے مقاصد کیا ہیں، تو نکاح کے مقاصد ایک ایک کر کے ہم سن لیتے ہیں۔ ہر چیز کا کوئی مقصد ہوتا ہے نا۔ نکاح کے مقاصد کیا ہیں؟ نکاح کا سب سے پہلا مقصد شریعت کی نظر میں گناہوں سے بچنا ہے۔ نکاح کا بنیادی مقصد گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں سے پاک زندگی گزارنی ہے۔ خاوند بیوی کی وجہ سے گناہوں سے بچے اور بیوی خاوند کے ذریعے سے گناہوں سے بچے، پاکیزہ زندگی گزارے، یہ پہلا مقصد ہے۔ کوئی باپ ہے جو اپنے بچوں کو یہ مقصد سمجھاتا ہو؟ شادی کا دوسرا مقصد ایمان کی تکمیل۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب آدمی نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، اس کو چاہیے بقی آدھے کے لیے اللہ سے ڈرتا رہے۔ انسان شادی سے پہلے اگر نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز کا ثواب ایک کا ملتا ہے، شادی کے بعد بعض روایتوں میں 42 درجے بڑھ جاتا ہے، بعد میں ہے 70 درجے بڑھ جاتا ہے، اور بعد میں 82 ٹائم نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ایک نماز پڑھی 70 گنا ثواب مل رہا ہے نکاح کے بعد۔ کیوں؟ اب یہ وہ شخص ہے جو حقوق اللہ بھی پورے کر رہا ہے، حقوق العباد بھی پورے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کے اس کا ثواب اتنا بڑھا دیا۔ یہ دونوں کو ساتھ لے کے چل رہا ہے۔ شادی کا تیسرا مقصد ہے عزت کا حصول، عزت پانا۔ آپ غور کر لیجئے، کنوارے اور شادی شدہ کی عزت میں فرق ہوتا ہے۔ گھروں میں بچے ہوتے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی، لڑکے، انہیں ہم لڑکا ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان سے اور انداز سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو ہمارے گھر میں وہی ہمارے بچے ہوتے ہیں، لیکن اب ان کی ایک عزت بڑھ جاتی ہے، ایک مقام کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو شادی کے ذریعے عزتیں بڑھتی ہیں، اور یہ خاوند بیوی کو عزت دے اور بیوی خاوند کو عزت دے تو دونوں خاندانوں میں، دونوں سسرال میں، دونوں طرف ان دونوں کی عزتیں بڑھتی ہیں اور خاندان میں عزتیں بڑھتی ہیں جب یہ ایک دوسرے کو عزت دیں۔ شادی کا چوتھا مقصد محبت کا حصول۔ خاوند بیوی سے بھرپور محبت کرے، بیوی اپنے خاوند سے بھرپور محبت کرے، ٹوٹ کر دونوں ایک دوسرے سے محبت کریں اور اس محبت کو حاصل کریں تاکہ زندگی کے اندر ایک ٹھہراؤ آ جائے۔ محبتوں کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے کوئی ایک ایسا اپنا ہو جس سے وہ اپنے دل کا حال کہہ سن سکے۔ تو میاں بیوی جب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو پھر یہ ایک دوسرے سے ہر بات کہنا سننا رکھتے ہیں اور زندگی کو سکون سے گزارتے ہیں۔ شادی کا چھٹا مقصد اولاد کا ہونا۔ یہ جو نسل انسانی کا ایک سلسلہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے، اس کو باقی رکھنے کے لیے شادی کا ہونا یہ مقصد ہے اس کا۔ اور پھر اولاد ہی کے ہونے کے اندر ضمنی طور پر بات آ جاتی ہے کہ اولاد کی نیک پرورش اور ماحول کا دینا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہمارے گھروں میں زندہ رہیں۔ شادی کا ساتواں مقصد ہے سکون حاصل کرنا۔ شادی کے ذریعے خاوند کو بیوی سے اور بیوی کو خاوند سے سکون ملے۔ اب یہ لفظ سکون کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیں۔ بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سکون وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد کبھی کوئی بیماری، کوئی غم، کوئی پریشانی بالکل ہی نہ آئے، کوئی تکلیف کسی قسم کی نہ آئے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو سکون کہتے ہیں۔ یہ سکون نہیں۔ کافر تو سکون کی ڈیفینیشن کر سکتا ہے، ایمان والا سکون کی ڈیفینیشن کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ والا سکون یہ تو جنت میں ہے، یہ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ تو پھر یہ سکون کیا ہے؟
یہ سکون یہ ہے کہ دل کے اندر ایک احساس ہو کہ حالات اچھے ہوں یا برے، کوئی میرا اپنا ہے، کوئی میرا ہے، میں کسی کا ہوں اور کوئی میرا ہے، یہ ہے احساس کا نام۔ انسان تو سمجھتا ہے، مومن تو یہ جانتا ہے کہ دنیا کی زندگی ہے امتحان گاہ۔ اللہ تعالیٰ کبھی خوشیاں دے کر آزماتے ہیں، کبھی غم دے کے آزماتے ہیں، کبھی اولاد دے کر آزماتے ہیں، کبھی نہ دے کے آزماتے ہیں۔ تم ہر وقت امتحان گاہ میں، ہر شخص۔ تو سکون کا مطلب یہ ہے کہ بھئی میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ کوئی ہے جس کے ساتھ میں نے مل کر زندگی کے قدم بڑھانے ہیں۔ تو شادی کا 7واں مقصد سکون۔ کیا مطلب؟ بینگ ٹوگیدر، شیئرنگ ٹوگیدر، ڈوئنگ تھنگس ٹوگیدر، اکٹھے رہنا، سوچ کا ایک ہونا اور مل جل کر کام کرنا۔ اکٹھے رہنا، سوچ کا، ذہنی ہم آہنگی کا ایک ہو جانا، ذہنی ہم آہنگی کا ہونا اور مل جل کر کام کرنا۔ اس کے لیے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔